السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 42۔ زید ابن حارثہ کا قصہ چل رہا تھا۔ زید ابن حارثہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل دوستی کر لی، ہرگز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ باپ، ماں، بھائی، رشتہ دار چچا ڈھونڈتے تھے لیکن وہ ملے نہیں۔ جب باپ کا انتقال کا وقت قریب آیا زید ابن حارثہ کے، تو باپ نے قصیدہ پڑھا، بہت درد بھرا۔ وہ قصیدہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے، حضرت خدیجہ بھی روئی۔ قصیدے میں یہ جملے کہے کہ ہواؤں کو میں کہتا ہوں میرا بیٹا مجھے تم ڈھونڈ کے دے دو، اور ہواؤں میں مجھے زید کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کہا انہوں نے۔ اور وہ اب میں قصیدے کا تو کیا جملے کہوں کہ حضور بہت روئے۔ حالانکہ اب اسی حال میں زید ابن حارثہ کا والد کا انتقال ہوا۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بھائی کو بلایا اور کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہو زید کو ڈھونڈتے رہنا، بھولنا مت، وہ ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے مجھے۔ بارش آتی تو کہتے میرا زید یاد آ رہا ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہوائیں چلتی تو کہتے تھے کہ زید کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ زید ابن حارثہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب اس زمانے میں لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے آتے تھے، مشرکین مکہ بھی آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مینا میں دعوت دیتے تھے۔ تو یہ ان کے چچا وغیرہ تو نہیں، لیکن یمن کے کچھ لوگ جو ہے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ زید جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا ارے یہ تو لڑکا وہی ہے جو گم ہو گیا ہمارے یہاں، اس لیے کہ ان کے دانی طرف کوئی تل تھا، وہ تل سے پہچان لیا۔ بھئی کیا نام ہے تیرا؟ زید۔ اچھا، تو انہوں نے یہ فوراً یمن گئے اور کہا بھی تمہارا بچہ مل گیا، باپ کا تو انتقال ہو گیا، تمہارا بچہ مل گیا، تمہارا بچہ مل گیا۔ اب بھاگے بھاگے ان کی ماں، ان کا بھائی، ان کے چچا یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ چمٹے ہوئے تھے۔ زید ابن حارثہ حضور کی خدمت کرتے تھے، نفیسہ یہ حضرت خدیجہ کی خدمت کرتی تھی، لیکن نفیسہ حضرت خدیجہ بہت سمجھدار تھی، دونوں جوان تھے، تو حضرت خدیجہ جو ہے بہت دھیان رکھتی تھی کہ یعنی الگ الگ قبروں میں سلاتی، دیکھتی کرتی۔ یہاں تک کہ یہ لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہہ رہی ہے تو یہی لڑکا ہے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت یہ تو غلام نہیں ہے، یہ تو ہمارا یعنی بھتیجا ہے، میرا بھائی ہے، اور آپ اس کو آزاد کر دیں اور جو قیمت چاہیے ہم دے دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا مجھے قیمت کی ضرورت نہیں ہے، آپ زید سے پوچھ لو، بس وہ اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے خوشی خوشی چلا جائے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ بیٹھی ہوئی، نفیسہ بیٹھی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور زید ابن حارثہ بیٹھے ہوئے۔ سب سے سامنے کہا کہ بیٹا تم تو بچپن سے گم ہو، تمہارے والد کا تو انتقال ہو گیا اور یہ غلامی کی زندگی کیسی، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، چلو۔ تو زید ابن حارثہ نے ایک جواب دیا جس پر حضور جو ہے وہ ایک دم سے خوش ہو گئے۔ یوں فرمایا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، ان کی غلامی میں رہنا آزادی والی زندگی سے بھی مجھے اچھا لگتا ہے، ان کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔
جب حضور نے یہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حرم میں آئے اور حرم میں آ کر سارے مکہ والوں کو جمع کیا، جس میں بڑے بڑے چودھری یہ سب، اور یہ کہا کہ ابھی زید ابن حارثہ کو میں میرا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں، منہ بولا بیٹا۔ اس پر سارے مکہ والے جو ہے وہ دنگ رہ گئے، حالانکہ حضور کو بیٹوں کو ضرورت نہیں تھے، بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھی، سب کچھ تھا حضور کے پاس، لیکن اس دوستی کی وجہ سے کہ بچہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے منہ بولا بیٹا بنانے کا اعلان کیا حرم شریف میں، اور آزاد کر کے پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ زندگی بھر زید ابن حارثہ حضور کے ساتھ یوں چمٹتے تھے، ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے، اور ایک ہی جملہ کہتے تھے، حضرت میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، حضرت میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، تو مجھے نہیں چھوڑے گا میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ زید ابن حارثہ، نیک لوگوں سے دوستی کیجیے، چنانچہ آپ نے سب کے سامنے اعلان کیا، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، نبی جو ہے وہ اعلان کرے، منہ بولا بیٹا بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو زید ابن حارثہ کے پھر بڑے قصے ہوئے، اور حضرت خدیجہ نے بھی پھر ان کا بہت اکرام کیا زید ابن حارثہ کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ جب یہ اعلان مکہ میں ہوا تو سارے مکہ والے دنگ رہ گئے کہ محمد نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔